وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 199 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 26 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. کلمت لبثوا میں حرف الثاء کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت کہفہم میں یہاں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہاں کو ظاہر کرنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. فا اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ثلاثہ میں لام پہ کھڑا زبر ہے، یہ مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. کلمت میئہ میں یہ الف ہے، ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، میم کے بعد حمزہ کو پڑھیں گے. میئتن. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف سین آتا ہے. کلمت سنین. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. میئتن سنین. کلمت وزدادو میں یہاں کیونکہ زے پہ جزم ہے لہذا ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے. کلمت 9 میں یہاں سین ساکن ہے تو ہم حرف سین کو ہمزے سے پڑھیں گے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے 9. آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے، پھر یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے لہذا ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. کلمت قل میں قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام کے نیچے زیر ہے لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. قُلِ اللَّهُ. کلمت اعلم میں حرف العین پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لہو غیب. کلمت غیب میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں با پہ پیش ہے تو ہمیں با کو پیش سے پڑھنا ہے. کلمت السماوات میں حرف سین پہ تشدید ہے لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف سین ہے تو یہ 2 سین ہے، سین ساکن اور سین متحرک. میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے تو ہم یہ دونوں مد الف کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الارض میں یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں یہاں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. والارض. کلمت ابصر میں حرف الباء پہ جزم ہے
لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ ابصر، حرف الصاد حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت بھی میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بھی و اسمع، کلمت اسمع میں سین ساکن ہے، لہذا ہم سین کو ہمس سے پڑھیں گے۔ کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، میم حروف الادغام میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما لہم من، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من دونہ، کلمت دونہ کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ہم مد صلہ صغرا کو ظاہر کریں گے۔ دونہ من، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الواو ہے، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ من ولی، کلمت ولی کے آخری میں یا پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ولا، یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ یہاں 2 تشدید ہوا، لہذا ہم یہ دونوں تشدید کو برابر سے ادا کریں گے۔ ولی ولا، کلمت یشرک میں یہاں شین ساکن ہے، لہذا ہمیں حرف شین کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت حکم ہی میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، پھر یہاں حرف الکاف ہے اور اس پہ جزم ہے، کیونکہ کاف بھی حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے۔ حکمہ، آخری میں حرف الہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور ہا پہ مد کا بھی علامہ ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ کبرا، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ حکمہ احدا، کلمت احدا میں الف پہ ہا پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔